اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ یہ جنازہ غائبانہ جو ہے نا، صلاۃ الجنازہ غائب، اس پر ایک سوال آیا ہے۔ تو بات یہ کہ اس کی جو دلیل ہے نا، سوال یہ کہ مطلب یہ جنازہ غائبانہ جائز ہے یا نہیں ہے، کیا اس کا سلسلہ ہے۔ تو صحیح البخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو نجاشی تھا نا، حبشہ کا بادشاہ، انشاءاللہ رضی اللہ عنہ، وہ اسلام پہ اس کی موت ہوئی اور اس کا جنازہ کسی نے نہیں ادا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے اسلام کا بھی لوگوں کو نہیں پتہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسلام کی گواہی دی اور کہا کہ وہ آپ کا بھائی ہے اور اس کا ہمیں جنازہ پڑھنا ہے۔ تو وہ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا مدینہ منورہ میں اور جماعت کروائی۔ یہ ہے مختصراً واقعہ نجاشی رضی اللہ عنہ کا، حضرت نجاشی کے جنازہ کا، کیونکہ ان کے ایمان کے بارے میں بھی شک تھا، لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک گواہی کے طور پر کہہ لیں یا ایک ایمان کی تصدیق کے طور پر جنازہ ہوا، اور کسی نے جنازہ پڑھا بھی نہیں۔ تو اب اس واقعے سے لوگوں نے بہت سارے مطلب نکالے کہ کیا صلاۃ الجنازہ غائب اسلام میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کا کیا کرنا چاہیے۔ اس پہ کچھ نے تو آج کل کے دور میں کچھ علماء نے تو اس کو مطلب کھلی چھٹی دے دی ہے کہ جس کا مرضی پڑھیں جنازہ غائبانہ، جتنی بار مرضی پڑھیں، جہاں مرضی ہو وہ لوگ، تو وہ سب جائز انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو سب وہ ٹھیک ہے۔ اب لیکن جو اور ہمارے جو فقہائے اسلام ہے نا، ان کی رائے بھی ڈیوائیڈڈ ہیں اس حدیث، اس واقعے کی فقہ کے اوپر۔ سب سے جو زیادہ قوی ہے نا بات، وہ یہ ہے، جو مجھے بھی پسند ہے یہ رائے، اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو رائے ہیں، میں پہلے بتاتا چلوں۔ امام شافعی جو ہے نا، انہوں نے صرف اتنی اجازت دی کہ جو ہے نا رشتہ دار لوگ جو ہے نا، اگر وہ جنازے میں کسی صورت میں شریک نہیں ہو سکے تو وہ آپس میں مل کر ایک جنازے کی دعاؤں کے طور پر جنازے کی نماز کر لیں غائب کی۔ یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اس پہ بھی چلتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو لیکن جو حق بات ہے نا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں کئی صحابہ اس دنیا سے گئے، کئی صحابہ اس دنیا میں وہ مطلب آپ کے سامنے فوت ہوئے، کئیوں کے جنازے نہیں پڑھے گئے، کئی جو تھے ان کے مطلب بغیر جنازوں کے تدفین ہو گئی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں سیرت النبی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے، نجاشی کے واقعے سے پہلے، نہ اس کے بعد کبھی بھی جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی، اور یہ ایک انفرادی معاملہ تھا کہ اس کا ساری امت پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اگر اس کا کچھ نکلتا بھی ہے نا اس واقعے سے، تو وہی علماء جنہوں نے یہ بات کہی نا کہ بھئی اتنی دنیا فوت ہوئی، اتنی دنیا میں آئی، دنیا سے گئی، تو ان کے جنازے تو نہیں ہوئے، مگر آپ نجاشی کے اوپر کیسے بیس کر سکتے ہیں کوئی مطلب کہ وہ کسی کا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ اس سے علماء نے ایک یہ بھی مسئلہ نکالا، انٹرپریٹیشن یا اس کی تعویل حدیث کی واقعے کی، کہ جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا نا، کوئی آدمی بغیر جنازے کے دنیا سے چلا گیا، تو اس کا جواز نکل آتا ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ لیں، یہاں تک اس میں ٹھیک ہے۔ مگر جس کا جنازہ ہو گیا نا، وہ اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ اب اس میں آپ کے پاس صرف یہ کر سکتے ہیں آپ کہ جو جنازے کی دعائیں ہیں نا، لوگوں میں اصل میں یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ دیکھیں ہم جنازہ پڑھیں گے تو وہ دعا مانگیں گے، تو اس کا اب کیا کیا جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ دیکھیں جو جنازے کی دعائیں ہیں نا، وہ آپ ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کا بھی پیارا اس دنیا سے چلا جائے نا، تو مغفرت کے لیے جنازے کی دعائیں، مغفرت کی دعائیں، یہ ساری دعائیں جو ہیں یہ کوئی ممنوع تھوڑی ہے کہ اس کے پہلے پڑھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کبھی اس کی ممانعت نہیں کی کہ یہ دعائیں نہیں آپ پڑھ سکتے، آپ بے شک پڑھیں۔ بلکہ میرا یہی مشورہ ہوگا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلتے ہوئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے جنازے پڑھے گئے ان کے دوبارہ کبھی نہیں جنازے پڑھے، نہ دوبارہ پڑھے، نہ دوسرے کسی صحابہ کو تعلیم دی جو رہ بھی گئے شامل ہونے سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے ایک مسجد صاف کرتی تھی ایک خاتون، تو آپ یہ بخاری شریف میں واقعہ، تو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی وہ،
اور وہ فوت ہو گئیں تو ان کو راتوں رات بغیر جنازے کے دفنا دیا صحابہ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, آپ اس کی قبر پہ گئے اور آپ نے وہاں جا کے اس پہ جو ہے نا وہ دعائیں پڑھیں. جنازہ کچھ کہتے ہیں صلات کا لفظ ہے, وہاں پورا اپنے جنازہ اس کا اکیلے کھڑے ہو کے پڑھ دیا. تو یہ اتنی اجازت ملتی ہے کہ کسی کا جنازہ نہ ہوا ہو. نجاشی کا واقعہ اور دوسرا واقعہ اس سے نکلتا ہے. باقی ہم لوگ جو ہیں نا جن کا جنازے ہو چکے ہیں ان کی تدفین ہو گئی ہے, امت میں بہت سارے نیک لوگوں نے, مومنوں نے ان پہ دعائیں مانگی ہیں, جنازے پڑھے ہیں ان کے. تو اب ان کا یہ ہے طریقہ کار جو میں جس کو بہتر سمجھتا ہوں, جس میں صحابہ کرام اور تابعین, رسول اللہ, صحابہ اور تابعین, یہ تینوں ہمارے جو پہلے بہترین زمانے ہیں ان سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ بس دعائیں پھر آپ ان کے لیے کریں. جنازوں کی دعاؤں کی کتابیں لیں, وہ والی دعائیں مانگیں, مغفرت کی دعائیں مانگیں, اپنی زبان میں مانگیں. جتنی زیادہ دعائیں کریں گے ان کے نام پہ صدقہ کریں, چیریٹی مطلب ان کے نام پہ دیں. یہ وہ کام ہے جن کا ان کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. زیادہ تر ہمارا ہوتا یہ کہ اپنی ذاتی ایک ہمیں وہ رہ جاتی ہے تشنگی, مگر انشاءاللہ جو جنازے کی دعائیں نا, آپ جب جنازے سے باہر بھی کوئی مانگے گا تو وہ تشنگی وہاں پہ دور ہو جائے گی, اور اس میں انشاءاللہ سنت کی خلاف ورزی کا خطرہ بھی نہیں رہے گا. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ تمام مرنے والوں کو اس دنیا سے, مسلمان جتنے بھی گئے ان سب کی مغفرت فرمائے. تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے گھر والوں کو بھی اسلام پہ زندہ رہنے چلنے کی توفیق عطا فرمائے مرتے دم تک انشاءاللہ. واللہ عالم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.